توحید کو سمجھنا سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑا اسلام ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی معرفت ہے، سب سے بڑی بات ہے توحید کو سمجھنا۔ اس کو سمجھنا توحید کو، یہ اللہ وہ ہے جو الہ ہے، اللہ وہ ہے جو کیا ہے۔ اب الہ کون ہے؟ جو حی ہے۔ الہ کون ہے؟ جو قیوم ہے۔ الہ کون ہے؟ جو لا تأخذہ سنۃ کی شان رکھتا ہے۔ الہ کون ہے؟ جو ولا نوم کی حیثیت رکھتا ہے، شان رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمہ وقت اپنی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ اگر اللہ کا تعلق اس مخلوق سے ٹوٹ جائے اور یا کمزور ہو جائے تو یہ مخلوق تباہ ہو جائے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں نا، یہ اس کی شان الوہیت ہے۔ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں اس کی کیا ہے؟ اس کی شان الوہیت کا فیض ہے، کیونکہ اس کی شان الوہیت میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور قیومیت کی شان موجود ہے۔ کس کی شان موجود ہے؟ قیومیت کی شان موجود ہے۔ اس لیے احباب گرامی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ذہن میں آ گئی بات کہ اس کو نیند نہیں آتی تاکہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اس کو اونگ نہیں آتی تاکہ آپ سے اور مجھ سے رشتہ کمزور نہ پڑ جائے۔ بھئی یارو، وہ خالق ہو کے رشتہ کمزور نہیں کرتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اور ہم کسی حیثیت کے مالک نہیں، ہم رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب کون اس ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی شان کے باوجود بھی کہ وہ الہ ہے اور وہ سارے نبیوں کا الہ ہے اور معبود ہے، اس کے باوجود بھی وہ میرے جیسے نکمے اور کسی نہ حیثیت رکھنے والے کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ ہم بھی تو اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کی شان الہیت ہے۔ آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں اس فرقے کا رد ہے جو انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بندے نے خود اپنے بل بوت پہ بخشے جانا ہے، کسی کی شفاعت وہاں نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اور میں من ذا الذی یشفع عندہ، بڑے جلال سے کہا، بڑے جلال سے کہا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے اتنی جرات کا مالک کہ اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ جب یہ کہا تو رسولوں کے سر بھی جھک گئے، نبیوں کے سر بھی جھک گئے، پیغمبروں کے سر بھی جھک گئے، ولیوں کے سر بھی جھک گئے، شہیدوں کے سر بھی جھک گئے، سب نے اپنے اپنے سر جھکا لیے۔ مولا کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی سر اٹھا کے تجھے یہ کہہ سکے کہ مولا اس کو چھوڑ دے قیامت والے دن، کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر جب کہا الا باذنہ، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا کہ تو کر شفاعت، وہ اٹھے گا اور چھڑوا کے جنت میں لے جائے۔ یہ سمجھ آ گیا، یہ شان یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، بڑے جلال، بڑے روب، بڑی تمکنت، خطاب ایسا تھا کہ رسولوں کے اور رسولوں کے امام کا سر بھی جھک گیا، کسی نے سر نہیں اٹھایا۔ مولا وہاں کس کی ضرورت ہے کہ تیرے سامنے کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں؟ فرمایا نہیں، الا باذنہ، ہاں کچھ ہوں گے جن کو میں کہوں گا اٹھ تو کر۔ وہ پوری بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم شریف کی پوری حدیث ہے کہ لوگ در در دھکے کھاتے پھریں، در در، اس نبی کے دروازے پہ، اس نبی کے دروازے پہ، اس نبی کے دروازے پہ، ان کو خیرات نہیں ملے گی۔ ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ جاؤ کسی اور کی طرف، جاؤ کسی اور کی طرف۔ آخر
آخر میں جناب عیسیٰ مخلوق پر ترس کریں گے اور ان کو بارگاہ محمدی میں لے آئیں گے۔ کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا بھائی بالکل صحیح حدیث پاک۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں جب میں اتنی مخلوق کو دیکھوں گا میں کہوں گا نا لا، ہاں کوئی نہیں نہ سن رہا، زہرا کا بابا سن رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ کا جلال جمال میں آئے گا اور کہے گا ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر اٹھا۔ عرض کریں گے مولا میری لاج رکھنا، تو آواز آئے گی سل، مانگنا شروع کر۔ یا اللہ اگر مانگوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو ہوتا جس کو بھی مانگے گا دوں گا۔ وشفع، چھڑوانے شروع کر، بخشوانے شروع کر، سفارش کرنی شروع کر، شفاعت کرنی شروع کر۔ یا اللہ اگر کروں تو کیا ہوگا؟ تو شفع، جس کو کہے گا چھوڑوں گا۔ یہ اس لیے کہا من ذا الذی یشفع عندہ، جرت کسی کی نہیں الا باذنہ، مگر جس کو کہوں گا وہ اٹھ کے آ جائے گا کہ یا اللہ اس کو بھی چھوڑ دے۔ ان عقائد باطلہ کا رد کر دیا اس لفظ نے من ذا الذی یشفع عندہ، اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ ایک جبریہ ایک فرقہ تھا، جبریہ۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو بھی کرواتا ہے نا وہ زبردستی کرواتا ہے، یعنی ہم مجبور ہیں۔ یہ جو ہم گناہ بھی کرتے ہیں نا یہ بھی اسی کی طرف سے ہی ہے۔ فرمایا اگر میں زبردستی کرواتا ہوں